السلام علیکم۔ آج میرا جو احترام انسانیت ٹاپک ہے اس کے نیچے یعنی کہ اس کے آگے اسی کا ایک دوسرا کہ انسانی ہمدردی ہے کیا اور اس کے بنیادی اصول کیا ہے۔ چنانچہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی ہمدردی اور اخوت کے دو بنیادی اصول فنڈامنٹل لا برائے۔ وہ یہ ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا بندہ سب سے پہلے ہماری چہرے کی ایکسپریشن، چہرے کے تاثرات کو دیکھتا ہے۔ اگر اپنائیت ہو، محبت ہو، مسکراہٹ ہو تو دوسرا بندہ دوست سمجھتا ہے، اور اگر چہرے کے اوپر اجنبی پن ہو، سنجیدگی ہو اور غصے کا اثار ہو تو دوسرا بندہ بدک جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو پیغام ملتا ہے وہ انسان کے چہرے کے اثار سے ملتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھیلاؤ، کھلے چہرے سے بات کرو، شکوفتہ چہرے سے بات کرو۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ جس سے بھی بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ تو ہے، لہذا بات کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اپنائیت ہو، محبت ہو۔ جب تمہارے چہرے کے اثرات کو وہ دیکھے گا تو اور قریب ہو جائے گا۔ دوسری چیز، انسان کی گفتگو ہوتی ہے، اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو وہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر رف اور ٹف، غیر مہذب اور سخت الفاظ والے بندے ہوں تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں شریعت نے ایک ضابطہ دیا۔ اللہ نے فرمایا کل ناس حسن، تمام انسانوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ یہ دو اصول ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان دین اسلام کی خوبصورتی پر حیران ہو جاتا ہے۔ ہم کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہوں، اس کا کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، جو بھی ہو، اللہ کا بندہ تو ہے۔ لہذا دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، ایک تو ہم شگفتہ چہرے سے بات کریں، اور دوسرے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں خوشی ہو۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ مفصل طریقے سے اور واضح طریقے سے ہمیں یعنی ایکسپلین کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہم میں سے ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خوش موڈ بھی ہوں گے تو خیر نکلے گا، اگر غصہ آ جائے گا تو پھر شر نکلے گا، چہرہ بدل جائے گا، الفاظ ڈیفرنٹ یعنی کہ مختلف ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے کوئی خونخوار جانور ہوتا ہے۔ تو شر تو ہوتا ہی ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ انسانوں سے تم اپنے شر کو الگ رکھو، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ تو یہ دو آج انسانی ہمدردی کے دو میں نے آپ کے سامنے اصول رکھے ہیں کہ جب کسی کو ملو بڑے اچھے طریقے سے ملو، جب آپ اس سے بات کرو بڑے اچھے طریقے سے بات کرو، کیونکہ انسان وہی اچھا لگتا ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوش اخلاق ہو۔ کیونکہ ہمارا دین جو ہے، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہمارا دین ہمیں سب سے بڑا جو سبق دیتا ہے وہ یہی سبق ہے، اخلاق۔ اگر ہمارے میں اخلاق نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، پھر ہمارے میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز ہمیں یعنی کہ فرق بتاتی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کیا ہے، اور اخلاق ہماری انسانیت سامنے لاتی ہے کہ ہم کتنے اچھے انسان ہیں، ہم کتنے اچھے مذہب کے پیروکار ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ
کے فرمان جو ہیں اس میں زیادہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر زور دیا ہے کہ انسان سے بات کرو تو بڑے اچھے طریقے سے، دوسرے بھائی سے آپ بات کرو، کسی بھی مذہب کے آدمی سے بات کرو تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی کہ اس کے گلے نہیں پڑو، کہ اس سے دیکھو نا، کسی کو اگر آپ بلائیں مسٹر سو اینڈ سو، وہ بھی ایک بلانے کا طریقہ ہے، میرے بھائی میری بات سنو، یہ بھی بلا، اوئے گل سن ادھر آ، یہ بھی ایک بلانے کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ اس کو بولیں گے نا بھائی صاحب میری ذرا بات سنیں، تو وہ سنے گا۔ جب آپ کہیں نا اوئے بھائی میری گل سن، تو ہو سکتا وہ بات تو آپ کی سنیں یا نہ سنیں، لیکن آپ کو تھپڑ ضرور مار دے آگے سے کہ بھائی تم مجھے بلاتے کیسے ہو۔ تو اس لیے کسی کو یعنی بلاؤ تو بڑے اچھے طریقے سے، اس سے کسی سے بات کرو بڑے اچھے طریقے سے، الفاظ کا چناؤ جو ہے نا اس پر بڑا دھیان دو، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف الفاظ کا چناؤ ہے۔ جب الفاظ کا چناؤ آپ اچھا رکھو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ سے پھول جڑ رہے ہوں گے، اور اگر آپ الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کرو گے تو یہی سمجھ لو کہ آپ کسی کو گالی دے رہے ہو یا کسی کو جھڑک رہے ہو۔ تو اللہ ہم سب کو دین کے اصولوں پہ، اور یہ جو دو میں نے آپ کو بنیادی اصول بتایا کہ جس کو بھی ملو اس کو اچھے طریقے سے ملو، اس سے اچھے طریقے سے بات کرو، خوبصورتی سے بات کرو۔ تو یہ دو جو طریقے ہیں، یعنی کہ دو جو اصول ہیں، اگر ان کو اپنا لو گے، ایک تو آپ کی انسانیت ابھرے گی، دوسرا جس سے آپ بات کریں گے وہ بھی بڑا خوش ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کو خوش کر دیا تو آپ سمجھ لیں میں نے اللہ کو خوش کر دیا، یعنی کہ انسان کو راضی کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو آپ کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دوسرا کوئی بھی ہو وہ میرے سے ناراض نہ ہو، وہ میری بات کو یعنی کہ سنے، اس کو اگنور نہ کرے، اور وہ دوبارہ بھی میرے پاس آئے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنے اخلاق کو بلند رکھو، کیونکہ اخلاق نہیں تو کچھ نہیں، یہی میرا دین کہتا ہے۔ تو اللہ ہماری سب کی مدد فرمائے، ہم سب اچھے اخلاق سے زندگی گزارے، آمین۔